ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا۔ کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا، میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قاسم بن حسن، میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے، یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دینا۔ جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا، پھوپھی امی، جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا، اب مجھے کون روکے گا؟ اس کے بعد گئے، چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے؟ اب بھی آپ روکیں گے؟ یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا، اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے، اللہ نسل حسن کو قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے۔ کس کی نسل بچے گی، کس کی نہیں بچے گی، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ امام قاسم قربان ہو گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن، بات سمیٹتے ہوئے دشمن۔ امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن سے کہہ رہے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، دشمن چپ ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں، مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا، حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا، حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا، بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، یہ بڑی غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان ہے۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے، علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھیں تو بچیاں تنگ ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا، کوفہ کے بازاروں میں
کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو. لا الہ الا اللہ. جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی, جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی, درود میں جن کو شامل کیا گیا, جن کے لیے محبت کا حکم آیا, جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی, اعلان ہو رہا ہے, منصوبے بن رہے, ذلیل کریں گے ان کو. اعلان کر دیا بازاروں میں, کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو, تماشا دیکھو. کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے, کچھ لٹیرے لوگ تھے, رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے, ان کے مردوں کو قتل کر دیا, اب ان کی عورتوں کو لا رہے, ان کا تماشا دیکھو. ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا, تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا, لٹیرا کہا. یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں. کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی, کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے, چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں, راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں. اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا, سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں, میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے. پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے, اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی قصر جھک جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا, ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے, عباس کا پہرا, قاسم کا پہرا, علی اکبر کا پہرا, اس شان سے نکلتی تھی. ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے, پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے, عورتوں کا قافلہ ہے, کٹے ہوئے سر ہے. ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولائے کائنات کے خطبات سن چکی تھی, کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی, تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو, قیدیوں کو, بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے. تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی, صدقہ صدقہ صدقہ. جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے, توجہ چاہتا ہوں, پیغام کربلا, پیغام کربلا, بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اینڈ کرتے ہوئے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے, لیکن اختصار, اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے. کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں, چوتھا دن 11 محرم کا, 11 محرم کو نکلے, کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک, کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن. اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے, بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے, اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا. 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو, کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو, جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا, ایسا ہی ہے. لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے, اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں. قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا, تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں, اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ یہ اہل بیت, یہ آل پیغمبر ہے. 7 سال کی بچی کی تربیت, 7 سال کی بچی کا احساس, پھوپھی اماں آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں تو کیا ان کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا واللہ رخصت پر عمل کرنے
تو صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے، لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا او ظالموں، ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں، ہم تو آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا صدقہ کسی اور کو کھلانا، ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ۔ پیغام کربلا، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، توجہ، صدقہ حرام ہے سب پر نہیں، صرف آل نبی پر۔ لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے۔ توجہ، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے۔ دوسرے کھا سکتے ہیں نا، صرف آل نبی نہیں کھا سکتے۔ لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی، وہ 7 سال کی شہزادی، بھوکے رہنا گوارا ہے، صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اے کربلا والے کہلانے والے، اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے، سب کے لیے حلال ہے، ہر مسکین کے لیے، لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود، اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں۔ اور آپ لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو اور سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر 2 لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیندار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا
ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا کوئی مر گیا کوئی ختم ہو گیا اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔ زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گندی پکچریں دیکھی جا رہی، گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھگانے کے پلان بن رہے ہیں، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ بتائیے دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو، دین کو بچانے والے بنو۔ اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے دین بچائیں گے، جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا خاک دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کون دین بچائے؟ کون دین بچائے گا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے، تمباکو کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے، سگریٹ کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بڑی بات کرتے ہیں۔ مولوی کا کیا تعلق زکوٰۃ سے؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو مدرسوں کو دیتے، مولوی کو نہیں دیتے، بلکہ یہ ان کا احسان ہے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ لے کر کے تمہیں صحیح رستے پر تمہاری زکوٰۃ کو خرچ کرتے۔ واللہ اگر یہ علماء واقعی جو علماء ہیں اگر یہ صحیح راستے میں تمہاری زکوٰۃ خرچ نہ کریں تو پتہ نہیں تمہاری زکوٰۃ کہاں کہاں جائے گی۔ اور پھر میں کہتا ہوں تم سے یہ علماء نوٹیں لیتے ہیں، کاغذ کی نوٹیں، اور پلٹ کر تمہیں کیا دیتے ہیں؟ حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن۔ توجہ تو فرمائیں، غور تو کریں کہ لیتے کیا ہیں اور پلٹ کر دیتے کیا ہیں۔ اس میں بھی ہم اہل علم کو مشکوک ٹھہراتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑی معذرت کے ساتھ بات کرتے رہے یہ 2 کوڑی کا مولوی 2 کوڑی کا مولوی۔ معاف کیجئے گا، علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہنے والوں، یہ انگریزوں کے دور کی ایجاد ہے۔ جب انگریز آئے نا تو دیکھا علماء بڑے متاثر کر رہے ہیں تو انہوں نے علماء کی نفرتیں، مشائخ کی نفرتیں عوام کے دل میں پیدا کرنا شروع کی، اور آج حالات یہ ہو گئے کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض نہیں جانتا، کیا کہتا ہے 2 کوڑی کا مولوی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مولوی ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ مولوی کا معنی لغت میں اٹھا کر دیکھو، مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی والا کیسے ہو سکتا؟ آپ کہیں گے چلے بھائی مولویوں کی موجودگی میں آپ چاپلوسی کر رہے ہیں، میں نے کوئی چاپلوسی نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ والا ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کیسے اللہ والے ہو جاؤ؟ اللہ والے کیسے ہو جاؤ؟ 2 شرطیں لگائی، 2 شرطیں۔ کونوا ربانیین، کیسے ہو جاؤ؟ تعلمون الکتاب، کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اور پھر
आगे का आखिरी का हिस्सा है तदरुसून, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं। तालीम हासिल करो किताब की और किताब का दर्स दो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। चलिए पढ़ दी पूरी आयत ताकि आपको अंदाजा हो कमाकाल। किताब का इल्म हासिल करो और किताब का दर्स दो। दो काम करोगे तो क्या हो जाओगे? अल्लाह वाले हो जाओगे। ये उलमा करते क्या है? अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह की किताब का इल्म आपको सिखाते हैं, और इनको आप 2 कौड़ी का मौलवी कहते हैं। मेरे अजीज, अगर ये 2 कौड़ी का मौलवी ना होता, ये वही मौलवी है ना जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाया है। अगर ये ना होता तो क्या आपके अब्बा जान पर आपकी अम्मी जान हलाल हो जाती? यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना कि आपकी पैदाइश के वक्त जिसने आपके कान में अजान पड़ी है। यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना जिसने आपको कुरान पढ़ाया है। यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना, जब तुम मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा तो ये तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएंगे और बाद में तुम्हारे लिए फातिहा के मौके में मगफिरत की दुआ भी करें। उनको ये सिला दिया हमने कि हम 2 कौड़ी का मौलवी के। मैं जानता हूं कुछ लोग ट्रैक से जरूर हटे हैं, हम उनको आलिम नहीं कहते। वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, आलिम नहीं हो सकते। इसलिए कि बड़े मदरसे से पढ़ लिख लेना, डिग्री ले लेना, पढ़ा लिखा तो बनाता है, आलिम नहीं बनाता। आलिम के लिए शर्त है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब तक खुदा की खशियत ना हो इंसान आलिम नहीं बन। शैतान पढ़ा लिखा तो था मगर आलिम न था। अगर आलिम होता तो वो कभी ये काम न करता जो उसने किया। इसी तरीके से जिसने नबी के इल्म को गधे और बैल से तशबीह दी, वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन आलिम न था। अगर आलिम होता तो नबी के इल्म की तौहीन करके गुस्ताखाने रसूल में अपना शुमार न करवाता, बल्कि वो तो यूं कहता, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मेरी गुजारिश है उलमा की कद्र करो, सादात का एहतराम करो, मशाइख से जुड़ो और उम्मत में इत्तेहाद पैदा करो। इसलिए कि हम सूफिया के मानने वाले हैं। हम तोड़ने के लिए नहीं आए, हम जोड़ने के लिए आए। सूफिया का मसलक क्या है? तोड़ो मत जोड़ो। लेकिन किनको जोड़ो? किनको? दूध और दूध जुटे। दूध और जहर को जोड़ोगे तो दूध का नुकसान होगा। तेल में तेल मिलाओ, अगर आप तेल में पानी मिलाओगे तो नुकसान होगा। शहद में शहद मिलाओ, शहद में इल्वा मिलाओगे तो नुकसान होगा। ठीक इसीलिए आशिकान रसूल सब मुत्तहिद रहे, ईमान वाले सब मुत्तहिद रहे। सिलसिलों के नाम पे, खानकाहों के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, तहरीकों के नाम पे, तेरा पीर मेरा पीर के नाम पे मुंतशिर नहीं होना। मरकज़ी अकीदत रसूलुल्लाह है, जाने कायनात रसूलुल्लाह है। अकीदा एक है, मजहब एक है, मसलक एक है, मशरब एक है, अकीदा एक, सब कुछ एक है। तो बाबा फरीद अलैहि रहमत व रिदवान सरकार फरीद मिल्लत व दीन, मेरा बाबा मेरा सरकार, गंजे शकर गंजे विलायत, चिश्तियत पर क़यामत तक जिसका एहसान है। अगर फरीदुद्दीन न हो, चिश्तियत से बाबा फरीद को निकाल दिया जाए, बाद में चिश्तियत में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए कि बाबा फरीद ही हैं जिन्होंने ऐसे 2 शेर तैयार किए, जिसने चिश्तियत को 14वीं रात के चांद से भी बुलंदी अता कर दी। एक तो साबिर कलियर है, एक तो हमारे महबूब पाक निजाम मिल्लत वद्दीन सरकार निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद का एक मुरीद आया, सरकार मुरीद हूं, कुछ न कुछ तोहफा पेश करना ही है, तो लोहार हूं, कुछ औकात नहीं पेश करने की, ये कैंची कबूल कर ले। सरकार ने फरमाया लोहार है, सिर्फ कैंची बनाता है, कुछ और भी बनाता है? हुजूर और भी कुछ बनाता हूं। सुई बनानी आती है? जी बना लेते हैं। फरमाया बाबा हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची न लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो। सुई इसलिए कि कैंची 1 को 2 कर देती है और सुई धागा 2 को 1 कर देता है। हम 1 के 2 करने वाले नहीं, हम 2 को 1 करने वाले हैं।
تو یہ فکر ہو, جوڑنے کی کوشش کرو, عمل کرو, علم سیکھو, اپنے بچوں کو علم سکھاؤ. اور یاد رکھنا, بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, ٹیچر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ دینی تعلیم کے ساتھ. اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا ہر زبان سیکھو, ہر زبان سیکھو تاکہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے ہم بھی ہر زبان سیکھیں تاکہ دوسری قوموں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہ سکے. اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. وہی دور آنا چاہیے. کون سا دور؟ اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں رمضان میں تراویح بھی سناتے تھے اور سال بھر ہندوستان کے تخت پہ بیٹھ کے حکومت بھی کرتے تھے. وہی دور آنا چاہیے. علامہ فضل خیر آبادی ہندوستان کی کچہری میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ بھی کرتے تھے, اور جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے نظر آتے تھے. وہ دور آنا چاہیے. جو جج ہو وہی مسجد کا امام ہو, جو جج ہو وہ وکیل بھی ہو, جو حافظ قرآن ہو وہی اپنے وقت کا IAS ہو, IPS ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے بڑھو, کوشش کرو, محنت کرو. اللہ تعالیٰ میری قوم کو محنت کی توفیق عطا فرمائے, کاوش کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے